رمضان آیا چار سو، اللہ اللہ اللہ، حسن رمضان آیا چار سو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھیں سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی میگا رمضان ٹرانسمیشن حسن رمضان پاورڈ بائی خدمات الفردوس، اور اس ٹرانسمیشن کا ایک بہت ہی اہم ترین سیگمنٹ جسے ہم حسن بیان کے نام سے جانتے ہیں، اور تھرو آؤٹ چاہے وہ انیشیل راؤنڈز ہوں یا پھر کوارٹر فائنلز یا پھر پہلا سیمی فائنل، ایک سے ایک تگڑا مقرر وہ یہاں پہ آیا، ایک سے ایک حسین خطاب آپ کی سماعتوں سے ٹکرایا الحمدللہ، اور موضوع بھی اپنی مثال آپ رہے۔ اور آج ہم دوسرے اور سیمی فائنلز کے اس فائنل سے پہلے ایک آخری مرحلے میں آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت خاص ہے، بہت ہی سنجیدہ، اور اس وقت کا سب سے بڑا اور بنیادی ایشو اور مسئلہ ہے، اور ہم اپنے نوجوان مقررین سے آج اس سنگین مسئلے کا حل سننا چاہیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس موضوع کو سیمی فائنل جیسے اہم سیگمنٹ کا موضوع بنانا، اس خاص مضمون کو، اس کے پیچھے ایک خاص سوچ کار فرماتی کہ ہمارے جو بیسٹ ترین مقررین ہوں وہ اس موضوع پر آ کر بات کریں۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت امید ہے کہ آج جو ہمارا یہ خاص موضوع ہے، موضوع کیا ہے عاصم بلال بھائی آ کر بتائیں گے، بٹ امید یہ ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے آج کا اس پر بہت ہی اچھی اور تگڑی تقریریں ہمیں سننے کو ملیں گی، اور سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا، اپنی رائے جو ہے اس کو پختہ کرنے میں، یا اگر ہم کسی غلط رائے پر ہیں تو اس کو تبدیل کرنے میں بہت سارا مواد ہمیں یہاں سے میسر آئے گا۔ تو عاصم بھائی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج کے اس موضوع پر بہت سنجیدگی سے آپ اس سیگمنٹ میں شریک رہیں اور آخر تک اس سیگمنٹ کا حصہ رہیں، اور میں ضرور شکریہ ادا کروں گا آغاز ہی میں ہمارے اس سیگمنٹ کے خاص سپانسر ٹی ایم سی سہراب گوٹ اور ہمارے چیئرمین لالا عبد الرحیم صاحب کا، کہ جنہوں نے ہمیں اس سیگمنٹ میں خصوصی طور پہ تعاون کیا، اور اس سیگمنٹ یعنی حسن بیان کے ونر کے لیے ٹی ایم سی سہراب گوٹ کی جانب سے موٹر بائک کا تحفہ بھی ہے، اور رنر اپ کے لیے جیسے آپ جانتے ہیں خدمات الفردوس اور احسن الکلام ڈینی کے تحائف ہیں انشاءاللہ، اور کیش پرائزز بھی۔ تو عاصم بھائی پلیز آپ کے پاس ہے مائک جو لگا ہوا ہے، اور اب آپ نے بتانا ہے ہمارے ناظرین کو یہ جو موضوع جس کا میں نے بار بار ذکر کیا کیا موضوع ہے، کیا اس کی افادیت ہے۔ پہلے اسی کے تناظر میں ایک نظم نسبتاً طویل سنانا چاہوں گا۔ سنائیے۔ جی، یہ قاتل، یہ رہزن، یہ ڈاکو لٹیرے ہمارے نہیں ہیں، یہ تلوار والے ہمارے نہیں ہیں، یہ وحشی درندے، یہ خارج کے پوتے ہمارے نہیں ہیں۔ ارے کوئی تو دکھاؤ، مجھے بھی بتاؤ ساری حدیثیں، قرآن کی وہ آیت، کہاں میرے آقا نے تم سے کہا تھا کہ تلوار لے کر یتیموں، غریبوں، ضعیفوں پہ دھاکیں بٹھاؤ؟ کہاں میرے آقا نے تم سے کہا تھا کہ مکتب کو جاتے ہوئے، کھل کھلاتے ہوئے ننھے بچے کی گردن اڑاؤ؟ وہ بچہ نہ قاتل نہ کافر بیچارہ، وہ بچہ تو ان کا بھی دشمن نہیں ہے۔ ارے ہم نہیں ہیں یہ قاتل، یہ وحشی، یہ ظالم، یہ ساری کہانی کے دشمن، یہ عثمان و حیدر کے پانی کے دشمن۔ انہیں اب سزا دو۔ یہ تلوار سانسوں میں حائل ہوئی ہے، یہ گفتار جذبوں میں حائل ہوئی ہے، یہ دستار سوچوں، یہ دیوار لوگوں میں حائل ہوئی ہے۔ گرا دو۔ نظم سے کسی حد تک موضوع کا تعین اندازہ ہو چکا ہوگا، میں واضح طور پر موضوع بتلائے دیتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فتنہ خوارج اور جدید دور میں اس کے نظائر۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا تھا کہ ہمارا ابتدائی مرحلہ ڈیکلیمیشن کا تھا، دوسرا یعنی کہ کوارٹر فائنل ڈیبیٹس کا تھا، اور اس موضوع سے آپ کسی حد تک اندازہ کر چکے ہوں گے کہ یہ روایتی تقریر کا مقابلہ ہے، ڈیکلیمیشن یا ڈیبیٹ نہیں، تقریر کا مقابلہ ہے۔ ہمارے مقررین یہاں پہ آ کے اس موضوع پر تقریر کریں گے، اور آج ہمارے جو شرکاء ہیں، مقررین ہیں، سیمی فائنلسٹ، وہ آ کر اس پر تقریر کریں گے۔ تو جیسا کہ سیمی فائنل پچھلے میں ہی تھے، ہمارے 3 شرکاء تھے، آج بھی 3 ہی شرکاء ہیں، وہ اس موضوع پر تقریر کریں گے۔ میں اپنے شرکاء کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ جامعہ دارالعلوم سے خزیمہ قاسم، مہران یونیورسٹی حیدرآباد سے
عبد الغفار اور جامعہ دارالحکمہ سے محمد رامش، یہ ہمارے آج کے سیمی فائنلسٹ مقررین ہیں، اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اور ان 3 پارٹیسپینٹس میں سے 2 لوگ جائیں گے فائنل کے لیے، اور جس طرح سے پچھلے سیمی فائنل میں آپ نے دیکھا تو پھر ان 4 کے درمیان ہمارا فائنل ہوگا۔ تو آج کمبینیشن تھوڑا سا اس طرح بھی بہت اچھا ہے عاصم صاحب کہ یونیورسٹی اور مدارس دونوں کی نمائندگی ہے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ تو جناب پہلے مقرر کو بلائیے۔ پہلے مقرر ہمارے جامعہ دارالعلوم سے خزیمہ قاسم، تشریف لائیے، آپ گفتگو کریں گے، بتائیں گے فتنۃ الخوارج اور جدید دور میں اس کے نظائر۔ جناب آپ کے پاس 3 سے 4 منٹ ہیں، اور آپ کا وقت جو ہے 4 منٹ تک کا وہ شروع ہوگا اب سے چند سیکنڈ کے بعد، اور شروع ہو رہا ہے اب۔ صدر عالی وقار، خوارج سے مراد ہر وہ شخص جو اہل حق کے متفقہ امام کے خلاف خروج کرے، چاہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں خلفائے راشدین کے خلاف ہو، چاہے اس کے بعد تابعین کے خلاف، یا اس کے بعد کسی بھی دور کے ائمہ کے خلاف۔ جناب والا ہر دور میں نفاذ شریعت کے نام پر اپنی من گھڑت باتوں کو دین سے جوڑ کر اسی کو حق سمجھ کر اسلامی ریاستوں میں فساد برپا کرنا ہی ان کا اولین مقصد رہا ہے۔ یہ وہ تحریک ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور سے شروع ہوئی، اور ان کا اثر و رسوخ عباسی خلافت تک رہا، اور آج بھی ان کی نسلیں اسلامی ریاستوں میں فساد برپا کرنے میں مصروف کار ہیں۔ کہ جناب والا یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے ان الحکم الا للہ کے نعرے لگاتے تھے، اور آج پاکستان اور پاکستانی افواج پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں کہ جناب والا کردار بدل جاتے ہیں لیکن روایات باقی رہتی ہیں۔ جناب والا خوارج کا پہلا گروہ ٹی ٹی پی ہے۔ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے خوارج کبھی بھی صلح پر آمادہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ شر فساد پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتے تھے۔ جناب والا اسی طرح کہ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ارادہ کیا گیا تھا، اسی طرح 2024 میں ٹی ٹی پی کی طرف سے 1700 سے زائد حملے کیے گئے، جس میں 2000 سے زائد افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ جناب والا خوارج کی طرف سے جس طرح حضرت علی کی خلافت کو گرانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کو مدعا بنا کر انتشار و فساد برپا کیا گیا تھا، اسی طرح ٹی ٹی پی کی طرف سے حالیہ الیکشن میں خیبر پختونخوا کے سیاسی جلوسوں میں بم دھماکے کر کے انتشار و فساد برپا کیا گیا۔ جناب والا خوارج کا دوسرا بڑا گروہ زینبیون ہے، جن کا مقصد پاکستانی عوام کو استعمال کر کے ریاست کے خلاف کارروائیاں کرنا ہے، کہ جس کے ذریعے پارا چنار میں فرقہ وارانہ جنگ کی آڑ میں ریاست اور ریاستی افواج کو نشانہ بنایا گیا۔ جناب والا خوارج کا تیسرا بڑا گروہ بلوچستان لبریشن آرمی ہے، کہ جس طرح حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے لشکر پر حملہ کر کے ان کو آپس میں لڑانے کی سازش کی گئی تھی، اسی طرح بی ایل اے کی طرف سے چائنیز اساتذہ پر خودکش حملہ، اور حالیہ دنوں میں کراچی ایئرپورٹ کے قریب چائنیز انجینئرز پر حملہ کیا گیا، جس کا مقصد پاکستان کے دیگر ممالک اور چائنا سے تعلقات خراب کرنا تھے، تاکہ پاکستان اپنے سفارتی تعلقات خراب کر کے بے یار و مددگار رہ جائے۔ جناب والا اسی فہرست میں داعش اور سندھو دیش جیسے نعرے لگانے والے بھی آتے ہیں، جن کا مقصد ریاست میں بدامنی پھیلانا اور ریاست کو جانی و مالی نقصان پہنچانا ہے۔ جناب والا خوارج صرف یہی نہیں بلکہ وہ مذہب بیزار بھی ہیں، جو الحاد اور ارتداد کا لبادہ اوڑھ کر مذہب کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ کبھی تو یہ یونیورسٹیز اور کالجز میں مذہب مخالف ورکشاپس کرواتے ہیں، تو کبھی ان کے حواری سوشل میڈیا پر فیمنزم کا لبادہ اوڑھ کر دین اسلام کو عورت کا دشمن بتاتے ہیں، تو کبھی یہ جنسی برابری کے نام پر LGBTQ جیسے بیہودہ نعرے لگا کر انسان کی شناخت ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں، تاکہ انسان اور جانور میں کوئی فرق ہی باقی نہ رہے۔ پھر نہ رہے گا انسان اور نہ بچے گا دین۔ بہت شکریہ جناب۔ 3.5 منٹ میں میری گفتگو مکمل کی ہے۔ خزیمہ قاسم جامعہ دارالعلوم کراچی سے خوارج کی نشاندہی کر رہے تھے، فتنۃ الخوارج اور جدید دور میں ان کے نظائر۔ جناب اگلے شریک مہران یونیورسٹی حیدرآباد سے عبد الغفار، یہ بھی آ کر اس پر گفتگو کریں گے، فتنۃ الخوارج اور جدید دور میں اس کے نظائر۔ عبد الغفار بھائی مہران یونیورسٹی حیدرآباد سے، جناب آپ کے پاس 4 منٹ ہیں عبد الغفار بھائی، اور ٹائم شروع ہو رہا ہے آپ کا
اب ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، سو جناب والا جو ہاتھ انسانی خون سے رنگین ہو وہ خود کو مسلمان کہنے کا حق نہیں رکھتا صدر علی وقار، وہ خود کو مسلمان کہنے کا حق نہیں رکھتا صدر علی وقار کہ حضور کو پتھر طائف والوں نے مارے تھے، مگر یہ پشاور میں مساجد پر حملہ کرنے والے انہی طائف والوں کے پیروکار ہیں، انہی طائف والوں کے پیروکار ہیں۔ شیر خدا کے ساتھ جنگ 4000 خوارج نے کی تھی، مگر یہ دہشت گردی میں 40,000 پاکستانی معصومین کی جانیں لینے والے انہی خوارج کے پیروکار ہیں۔ حسین ابن علی کے ساتھ اہل کوفہ نے رگزار کربل میں نعرہ تکبیر کے ساتھ جنگ کی تھی، مگر آج بھی اگر کچھ لوگ انبوہ انسانی میں گھس کر بم بلاسٹ کر دیں تو دیواروں سے چپکتے انسانوں کے جسموں کے چیتھڑے اور تڑپتے معصومین کی آہیں اور سسکیاں یہی صدا لگاتی ہیں کہ قصہ مختصر صدر علی وقار کہ کام اور کردار وہی ہیں، بس نعرے اور نام تبدیل ہوئے ہیں کہ یہ جو کٹتے ہیں درختوں کی لاشوں پر، یہ جو خون بہاتے ہیں سچ کے سینوں پر، یہ اسلام کا پیغام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ منافقین ہیں جنہیں خدا کا خوف نہیں ہوتا، یہ منافقین ہیں جنہیں کہ خدا کا خوف نہیں ہوتا، جن کے ماتھوں پر حق چمکتا ہو اور سینوں میں سچ سانس لیتا ہو، وہ موت کو اذیت نہیں بلکہ سعادت سمجھتے ہیں جناب والا۔ سو فتنۃ الخوارج مرزا غلام احمد قادیانی ہو تو ختم نبوت ہزاروں مسلمانوں کی جانیں لے جائے اور لہو کی حرمت محمد رسول اللہ کی گواہی دے، فتنۃ الخوارج چنگیز خان کے کھوپڑیوں سے بنے مینار ہوں تو منگولوں کی خود میں ہی بغاوت ہو جائے جناب والا، فتنۃ الخوارج جوزف اسٹالن اور ہٹلر کے مظالم ہوں تو سوویت یونین انہیں شکست دے دے جناب والا، فتنۃ الخوارج دہشت گردی ہو تو ضرب عضب اور رد الفساد قوم کے لیے امن و محبت کا پیغام بن جائے، فتنۃ الخوارج ٹی ٹی پی ہو، فتنۃ الخوارج ٹی ٹی پی ہو تو پاکستانی افواج نیشنل ایکشن پلان 2014 اور 2021 لے کر آئے، فتنۃ الخوارج فرقہ واریت ہو تو مولانا طارق جمیل اور مفتی تقی عثمانی جیسے لوگ محبت کا علم اٹھائیں، فتنۃ الخوارج جند اللہ ہو تو روزانہ 160 سے زائد انٹیلیجنس آپریشن کر کے ہر پاکستانی سپاہی یہی صدا لگاتا ہے کہ طلّہ یہ شعبہ ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم نے غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں سمندر میں بھی، جہاں کو معاف کر دیں نعرہ اللہ اکبر کے ساتھ، جہاں کو معاف کر دیں نعرہ اللہ اکبر کے ساتھ، وما علینا الا البلاغ۔ جناب جی یہ دوسرے شریک تھے ہمارے مہران یونیورسٹی حیدرآباد سے، 2 منٹ 58 سیکنڈ غالباً یا 52 سیکنڈ جناب، اور تیسرے شریک جامعہ دارالحکمہ سے محمد رامش، تیسرے اور آخری شریک یہی موضوع جناب دوسرے سیمی فائنل اور آخری شریک اور اس کے بعد ہے فائنل، اور مزید یہ کہ ہمارے جو فائنلسٹ ہوں گے ان کے درمیان مقابلہ ہوگا ٹی ایم سی سہراب گوٹ کی ایک موٹر بائک کے لیے، جو ونر ہوگا اس کو موٹر بائک ملے گی، اور رنر اپ کے لیے ہے خدمات الفردوس کی جانب سے عمرے کا ویزا پلس کیش پرائز بھی اور ایک خوبصورت سی شیلڈ بھی، اور سیکنڈ رنر اپ بھی خوبصورت گفٹس کے ساتھ اور کیش پرائز کے ساتھ جائیں گے۔ جناب رامش بھائی، خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کرنا اور دین اسلام میں حشو و زوائد کا اضافہ کرنا فقط حضور سے ہی بغاوت نہیں بلکہ دین اسلام کے اصل روح سے انحراف ہے صدر علی وقار۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں فتنۃ الخوارج کا لقب دیا گیا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن کی آیت ان الذین یحادون اللہ ورسولہ میں کر کے ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم کے عذاب کی سزا سنائی گئی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے فرمان علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے حضور کی زبانی ان کی جہنم کی تقدیر لکھ کر انہیں انہم کلاب النار کی بد دعا دی گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کر کے انہیں شہید کیا، وہ لوگ جنہوں نے جنگ جمل سازشوں سے برپا کی اور جنگ صفین میں حضرت علی کے خلاف بغاوت کر کے
دھوکہ دینے کے لیے ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگایا. جی ہاں جناب والا، وہ لوگ جو جنگ نہروان میں حضرت علی کے مقابل آ گئے، جنہوں نے قرآن کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر کے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان نفرت کے وہ بیج بوئے، جس کے اثر سے آج کے جدید دور کے انسانوں میں بھی وہ نفرت پیدا ہوئی کہ دین مبین جہان میں رائج کیا گیا، فتنہ گروں کو پہلے ہی خارج کیا گیا. فتنۃ الخوارج نے لوگوں کے دلوں میں نفرت ہی پیدا نہیں کی، بلکہ جس ملک میں انہوں نے قدم رکھا تو اس ملک کی انہوں نے عدلیہ، اداروں اور دیندار مسلمانوں کو بھی بدنام کر ڈالا، جس کا نتیجہ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کی صورت میں نکلا. جی ہاں جناب والا، خوارج داعش کی صورت ہو تو ملک شام میں رقہ اور دیر الزور پر حملہ کرنے سے لے کر مسلم شہریوں کو نشانہ بنانے تلک، خوارج داعش کی صورت ہو تو ملک عراق میں موصل اور تکریت پر حملہ کرنے سے لے کر مساجد و مدارس کو نشانہ بنانے تلک، کبھی داعش خراسان کی صورت افغانستان میں مختلف رہنماؤں کی شہادت اور کابل یونیورسٹی پر حملہ کرنے سے لے کر مصر میں جزیرہ نما سینا پر حملہ کرنے کی ذمہ دار رہی. خوارج ٹی ٹی پی کی صورت ہو تو 2009 میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں حملہ کرنے سے لے کر پشاور میں پی ایس کی دیواروں کو خون سے رنگنے تلک، مہمند ایجنسی کے علاقے میں محافظین وطن پر حملہ کرنے سے لے کر خیبر پختونخوا میں اسکولوں اور پولیس اہلکاروں پر دھماکے کرنے تلک، 4 سدہ یونیورسٹی اور نہ جانے کتنی ہی بار پولیس اہلکاروں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرتے رہے. جی ہاں جناب والا، ذوالخویسرہ سے شروع ہونے والے فتنۃ الخوارج نے اس دور جدید میں بھی حقیقی مجاہدین اسلام کو بدنام کر کے فوج کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہونے میں دراریں پیدا کی، جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے گئے. جی ہاں جناب والا، دراریں پیدا کی. اب بھی وقت ہے کہ ان فتنۃ الخوارج کا خاتمہ کیا جائے تاکہ 4 سو امن و سکون کی فضائیں پھیلیں اور ملک و دین کی حفاظت ہو سکے کہ خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. شکریہ جناب، شاندار، بہت بہت شکریہ رامش بھائی، تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین محترم، ہمارا دوسرا اور آخری سیمی فائنل اپنے اختتام کو پہنچا، الحمدللہ رب العالمین. اور جناب، اور آپ کی توقعات کیسی رہیں اس موضوع پر؟ جتنی گفتگو ہونی چاہیے تھی اس حوالے سے موضوع پر گفتگو، مجھے تھوڑا سا ایک پہلو البتہ وہ جو ہے نا جدید دور میں ان کے نظائر، اس پر کافی، یعنی ہم نے یہ تو بتایا کہ وہ ماضی میں کیا ہوتا رہا، کیا ان کے حضرت صحابہ کے دور سے وہ کیا تھے اور کیا، لیکن وہ جو ایک جدید دور میں ان کا نظریہ وہ کس بنیاد پہ لوگوں کو بتانا ضروری تھا، یہ تشنہ رہا یہ موضوع اس حوالے سے. لیکن بہرحال اپنے تینوں ہمارے جو پہلے شریک تھے، آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے اس پہلو پر کافی زیادہ حد تک جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے؟ بس مجھے یعنی بہت زیادہ، یا تو میں اس وقت حاضر نہیں تھا، لیکن مجھے اوور آل چاہے وہ دوسرے مقرر تھے یا پھر تیسرے، اس میں تھوڑی سی اس حوالے سے کمی، لیکن تیسرے مقرر ہمارے جو تھے ان کی بھی تقریر بہت اچھی تھی، شاندار تھی ماشاءاللہ. جناب تشریف لائیں گے اسٹیج پہ پلیز تینوں حضرات، خزیمہ قاسم بھائی، رامش بھائی اور عبدالغفار بھائی. تو ریزلٹس ناظرین محترم بس تیار ہو جائیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے 2 فائنلسٹ کون ہیں آج کے اس سیگمنٹ سے. السلام علیکم بھائی. سر عبدالغفار بھائی کیا حال ہے؟ جناب تینوں کا بہت شکریہ، تینوں حضرات کا. اور ریزلٹس جو ہیں وہ ہمیں بتا دیے جائیں. اور ناظرین محترم میں آپ کو بتا دوں کہ فائنل جو اب ہمارا آپ کو نظر آئے گا حسن بیان کا، انشاءاللہ کل نہیں تو پرسوں، اس میں انشاءاللہ یہ طے ہو جائے گا کہ کون ہے حسن رمضان کے انتہائی بہترین سیگمنٹ حسن بیان 2025 کے ونر، رنر اپ اور سیکنڈ رنر اپ، اور کون لے کر جائے گا اپنے ساتھ TMC سوراب گوڈ کی بائک، اور کون لے کر جائے گا عمرے کا ویزا، کون لے کر جائے گا احسن الکلام. تو جناب محمد بن فیصل صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں پلیز. یہ جو ٹاپک تھا فتنۃ الخوارج اور اس کے جدید نظائر،
ہم اس کو اس لیے جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ لگے کہ کسی اسپیکر کی تقریر بہت اچھی تھی بظاہر سننے میں، اور اس کی ہو سکتا ہے کہ وہ کوالیفائی نہ ہو فائنل کے لیے. تو اس لیے چونکہ یہ اسپیچ تھی بیسیکلی، تو اس میں کانٹینٹ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ویلیو کرتا ہے. اب یہ جو ٹاپک ہے فتنۃ الخوارج، اس میں جو خوارج ایک خاص گروپ ہے جو یعنی اسلام کے اندر ہی رہا، اور وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے شدت پسندی کے اندر اتنا زیادہ جو ہے نا وہ موقف اپنایا کہ انہوں نے خلفاء کی بھی تکفیر کی اور انہوں نے عام امت مسلمہ کی بھی تکفیر کی. خوارج صرف وہی گروپ ہے. ٹھیک ہے. تو جدید دور میں اس کے نظائر وہی گروپ ہوں گے جو کہ تکفیر کرتے ہیں اور خود بہت شدت پسند مسلمان ہیں، نہ کہ ملحدین، نہ LGBTQ والے، نہ فیمنزم والے، نہ اس طرح کے جو دیگر مثالیں ہمارے سامنے آ رہی تھیں. اور مثال کا ایک مثال خصوصاً میں کوٹ کرنا چاہوں گا مرزا غلام احمد قادیانی کی. تو جب مرزا غلام احمد قادیانی نے ایسی کوئی بات نہیں کی، نہ اس نے تکفیر کے فتوے کیے، تو وہ خود ایک جو اس کا اپنا موقف تھا، اس نے اپنی دعوی نبوت کیا، کافر بھی تھا. لیکن خوارج کے گروپ میں جوزف اسٹالن، ہٹلر، اس طرح کی جدید ایگزامپلس، صرف جدت لانے کے لیے آپ ان تمام کو جو ہے نا ایڈ نہیں کر سکتے. تو یہ اس بات کو تو کانٹینٹ کی بیس پہ جو ہے ہماری ساری پوزیشن گئی ہے. جناب سیف صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو ان مقررین کو اس اتنے مشکل موضوع پہ اتنی اچھی تقاریر کرنے پر بہت مبارکباد. نسبتاً اگر ہمارا دیکھا جائے تو جو دیگر موضوعات چلتے ہیں ان کی بنسبت یہ موضوع بہت مشکل تھا، حساس بھی تھا. ہاں بہت. اور ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل جیسا کہ عاصم بھائی نے کہا کہ وقت بھی بہت کم تھا، تو بہت اچھی تقاریر ہوئی. لیکن وہ میں آپ کی بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو ہم سننا چاہ رہے تھے نا، یہ بالکل نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لاتے تو یہ ہوتا. میں کہہ رہا تھا کہ وہ چیز اگر آتی نا تو فیصلہ بالکل ایک طرف ہو جاتا. وہ جو آج کل پرسوں تک بھی اس کی بات ہو رہی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کل بھی شاید اس کی بات ہو ہماری میڈیا پہ، جو خاص چل رہی ہے جو چیز، شاید آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو اس کو اگر کوڈ کیا جاتا نا تو پھر میرے خیال سے نتائج بالکل ایک طرف ہو جاتے. جناب اس کی جو پیاس تھی وہ باقی رہی. باقی آپ کو بہت مبارک سر. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. ہمارے دو فائنلسٹ آف کورس آپ کو پتہ ہے، آپ بھی جج کر چکے ہوں گے. پہلی پوزیشن کے ساتھ ہمیں فائنل میں ملاقات کا شرف بخشیں گے رامش جناب جامعہ دارالحکمہ سے، اور جامعہ دارالعلوم کراچی سے. دوسری پوزیشن کے ساتھ خزیمہ قاسم ہمارے دوسرے فائنلسٹ. تو بہت بہت مبارک ہو بھائیو، دوستو، بزرگوں. تھینک یو خزیمہ بھائی، بہت شکریہ. اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی پرسوں. تو تب تک کے لیے آپ لوگ فائنل کی تیاری کریں. اور عبدالغفار بھائی جناب بہت شکریہ. بھائی ان سے کل ملاقات ہوگی، تشریف آوری کا. کل ملاقات ہوگی؟ جی کل فائنل. اچھا کل سارے فائنل ایک ہی دن. فائنل کا بالکل وقت نہیں دے رہے ہم لوگ، بس یہ اتنا صحیح ٹائم ہے. سر ڈن. چلیں جی کل ملاقات کر لیتے ہیں. آپ نے تو اور زیادہ میرا انتظار کم کر دیا سر. تھینک یو. جناب حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی تحفہ تحائف آپ کو جو ہے ہم خصوصی طور پہ جو ہے وہ تحفہ دینا چاہیں گے، تو آپ ہمارے خاص مقرر. اور یہ جناب پاور فوڈ کا ایک تحفہ آپ کے لیے. آپ ہمارے سیمی فائنلسٹ ہیں ماشاءاللہ، تو یہ آپ کے ساتھ جائے گا. اور اس کو کھا کے آپ نے صحیح پاور لے کر آنی ہے. اور ساتھ میں سینٹس اینڈ سٹوریز کا یہ خوبصورت سا خوشبوؤں کا تحفہ. بہت بہت شکریہ جناب. تھینک یو عبدالغفار بھائی. اور ناظرین محترم، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اب سے کچھ دیر کے بعد. تو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. چھا گئی علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی، زندگی کا سفر معتبر ہو گیا، فکر مرشد کا دل پہ اثر ہو گیا. رمضان آیا چار سو، اللہ اللہ اللہ، حسن رمضان آیا چار سو.